اگر آپ تاریخ پر نظر ڈال دیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے معمول اور عادت کو سامنے رکھے، اللہ جل جلالہ نے انسانیت کی اصلاح، انسانیت کی فلاح اور بہبود دو چیزوں میں رکھی ہے، ایک معلم اور استاد، نمبر دو کتاب۔ اور یہ بہت عام فہم بات ہے، پڑھا لکھا بھی سمجھتا ہے، ان پڑھ بھی سمجھتا ہے۔ اگر ایک بچہ آپ مدرسے میں یا اسکول میں سیکھنے کے لیے بھجواتے ہیں تو وہاں ادارے میں مدرسہ ہو یا اسکول، استاذ کا ہونا بھی ضروری ہے اور کتاب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اسکول اور مدرسے میں نہ کتاب ہو، نہ استاذ ہو، نہ مولوی ہو، نہ عالم ہو، نہ قرآن ہو، نہ اسکول میں ٹیچر ہو، نہ کتاب معاشرتی علوم، میتھ، حساب، اردو، انگلش ہو، صرف اسکول کی چار دیواری ہے یا مدرسے کی چار دیواری ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے، لہذا اس قسم کے ادارے میں خواہ اسکول کے نام سے ہو یا مدرسے کے نام سے ہو، کوئی بھی شخص اپنے بچے کو داخل نہیں کریں گے، کیونکہ بچہ اس وقت کچھ سیکھیں گے جب مدرسے میں استاذ اور کتاب دونوں ہوں۔ اگر اسکول میں ٹیچر ہے، کتاب نہیں ہے، مدرسے میں عالم ہے، قرآن نہیں ہے، یا مدرسے میں قرآن ہے، استاد نہیں ہے، یا اسکول میں قاعدہ میتھ، حساب اور اردو ہے مگر ٹیچر نہیں ہے، پھر بھی بچہ کچھ نہیں سیکھ سکے گا۔ لہذا سیکھنا اس وقت ہوگا جب استاذ ٹیچر کی صورت میں، عالم اور معلم کی صورت میں اور ساتھ کتاب ہو، پھر یہ بچہ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے چار دیواری میں جتنی بھی تعداد میں انسان ہے، آج کی دنیا میں 8.25 ارب اور 7.5 ارب انسان ہے۔ اس دنیا کی چار دیواری میں ان اربوں انسانیت کی اصلاح کے لیے، ان کی نجات کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کو زندگی کا مقصد بتانے کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے، زندگی کا رخ متعین کرنے کے لیے، زندگی کا مقصد کیا ہے وہ بتانے کے لیے، راستہ اور طریقہ کیا ہے، منزل اور ہدف کیا ہے، ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بحثت اساتذہ اور بحثت معلمین اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ یہ انبیاء کرام برادری معاف، یہ صرف کھانے پینے کے لیے نہیں تھے، یہ صرف سونے کے لیے نہیں تھے، یہ راحت اور سکون کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں تھے۔ ان کی بعثت، ان کی رسالت اور نبوت کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت اور اقوام کو زندگی کا مقصد بتائے، زندگی پر چلنے کا راستہ بتا دے، زندگی کے اہداف، منزل اور مقاصد بتا دے۔ آج انبیاء کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا
جو بھی نبوت کا دعویٰ کر لے یا ان کے ختم نبوت خاتم النبیین کی حیثیت سے ان کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ یہ معلم اور استاذ کی ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ ہم ہر نماز میں، آپ غور سے سنیے، ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب مجھے زندگی بسر کرنے کے لیے راستہ بتا دے، کیونکہ آپ نے اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا، ایاک نعبد، میرے رب میں صرف آپ کا بندہ اور غلام ہوں، صرف آپ کی بندگی کروں گا، آپ کے علاوہ کسی اور کی غلامی اور بندگی کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ تو جب میں نے یہ اعتراف کر لیا، میرا عقیدہ اور ایمان یہ بنا کہ رب کے علاوہ کسی کی بندگی اور غلامی نہیں کروں گا، تو پھر اگلا ہدف کیا ہے آپ کا؟ اگلا ہدف یہ ہے کہ ایاک نستعین۔ یہ ایاک نستعین کیوں؟ کہ اے میرے رب میں صرف مصائب اور مشکلات کی صورت میں، نشیب و فراز کی صورت میں آپ سے معاونت اور تعاون لوں گا، آپ میری مدد کرے، آپ میرے معاون بنے، آپ میری نصرت کرے، آپ اپنے نصرت کے ہاتھ میرے کندھوں پہ رکھے، کیونکہ میں نے دنیا کی زمین پر جتنے بھی چھوٹے چھوٹے خدا ہے، آپ کی خدائی کو تسلیم کرتے ہوئے ان سب کو میں نے چیلنج کیا، ان کی خدائی سے میں نے بغاوت کا انکار کیا، ان کی خدائی سے میں نے اعلان بغاوت کی، عالم بغاوت اٹھایا۔ وہ خدا نظام کی صورت میں ہو، وہ زمین کا خدا، وہ زمین کا خدا حکمران کی صورت میں اس کے خلاف میں بغاوت کا اعلان کر چکا ہوں، وہ خدا نمرود کی صورت میں ہو، اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کر چکا ہوں، وہ خدا قارون کی صورت میں ہو، میں بغاوت کا اعلان کر چکا ہوں، وہ خدا فرعون کی صورت میں اس کے خلاف بھی بغاوت کا اعلان کرتا ہوں، وہ خدا ابو لہب، ابو جہل، قیصر اور کسریٰ کی صورت میں ہو، لہٰذا میں بغاوت کا اعلان کرتا ہوں، یہ اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے کہ ایاک نعبد، آج کے بعد صرف آپ کی بندگی اور غلامی ہوگی۔ تو جب آپ نے اتنا بڑا اعلان کیا، زمین کے خداؤں کو تم نے چیلنج کیا، تو مشکلات تو آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اگر آپ اپنے گاؤں میں، اپنے سوراب میں، خزدار میں، کلات میں ایک معمولی بیادبی معاف ایک معمولی سردار کو، ایک چودھری اور ایک وڈیرے کو، ہمارے پشتون بیلٹ میں کسی نواب اور خان کو، ان کی خانزم کو، ان کی نوابزم کو، ان کی چودھریزم کو چیلنج کرتے ہیں تم، کیا آپ کے لیے گاؤں میں مشکلات پیدا نہیں ہوں گے؟ آپ کے لیے گاؤں میں مشکلات پیدا ہوں گے، آپ کے لیے مصائب پیدا ہوگی، آپ کے لیے مصیبتیں پیدا ہوگی۔ ایک معمولی خان کی خانی سے انکار کرتے ہوئے، ایک نواب کی نوابی سے انکار کرتے ہوئے، ایک وڈیرے کی چودراہٹ سے انکار کرتے ہوئے آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ جب تم نے ایک اللہ کو ایسے خدا بحیثیت خدا تسلیم کر کے بندگی کا اقرار کیا، تو فرعون جیسے خدا تو ناراض ہوں گے نا، یا نہیں ہوں گے ناراض؟ بتاؤ، ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو جب ناراض ہوں گے تو مشکلات تو پیدا ہوگی، مصائب پیدا ہوگی۔ تو جب مشکلات آئے گی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اے میرا رب، بہت بڑی دشمنی میں نے مول لی، ایاک نستعین، آج آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی نصرت کی ضرورت ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ ہم ہر نماز میں
ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اب رب جب میں نے اعتراف کیا کہ بندگی اور غلامی آپ کی، اب مجھے بتاؤ راستہ زندگی بسر کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے راستہ بتاؤ، سیدھا راستہ بتاؤ۔ آگے دوسرا مطالبہ ہم اللہ سے کرتے ہیں ہر رکعت میں، صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے رب ان لوگوں کا راستہ بتاؤ جو آپ کی طرف سے انعام یافتہ اور ایوارڈ یافتہ، ان کا راستہ بتاؤ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کسی شیطان ہیرے غیرے کا راستہ نہیں، کسی گمراہ کا راستہ نہیں، کسی بٹکے ہوئے کا راستہ نہیں، بلکہ ان لوگوں کا راستہ بتاؤ جو آپ کی طرف سے انعام یافتہ اور ایوارڈ یافتہ اور سند یافتہ ہو، ان لوگوں کا راستہ بتاؤ۔ یہ آپ کا مطالبہ ہے ہر نماز میں، یعنی ہے ہر نماز میں اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ آپ نے مطالبہ کیا سیدھے راستے کا، کہ سیدھے راستے پر چلنے کا وہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ نے کہا جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں علماء کو پتہ ہے، اور وہ لوگ جو قرآن سمجھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، اللہ سورۃ بقرہ دوسرے صفحے میں فوراً کہتا ہے ذالک الکتاب، زندگی بسر کرنے کا دستور یہ کتاب ہے جو قرآن ہے، یہ کتاب ہے۔ ان ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، فاتبعوا، اسی راستے پہ چلو، ولا تتبعوا السبل، دوسرے راستے دائیں بائیں جو راستے ہیں ان کو مت اپناؤ، فتفرق بکم عن سبیلی، ورنہ راستہ بھول جاؤ گے۔ جب راستہ بھول جاؤ گے تو پھر ہدف اور منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ ذالکم وصاکم، یہ ہے میری طرف سے دستور، لعلکم تتقون، تاکہ تم نجات پاؤ۔ یہ ہم نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ تم نے کہا کہ ان شخصیات پر